اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل قرآن کریم کے معجزے کے بارے میں جو قرآن نے چیلنج کیا تھا، بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی تھی، اور فصاحت و بلاغت کے ماہر سمجھے جانے والے عرب کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تم اگر زبان کے ماہر ہو اور زبان کے بڑے جانکار اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو اس جیسا قرآن پیش کرو۔ پھر دیکھا کہ کسی کی آواز نہیں آئی، سب کی بولتی بند ہو گئی، تو پھر کہا تھا کہ 10 صورتیں پیش کرو، اس پر بھی جو ہے سب کو صاف سن گیا تھا۔ پھر کہا تھا نیچے اتر کر کہ 1 صورت پیش کرو قرآن جیسی، پھر اس پر بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا، تو کہا تھا اچھا 1 آیت اور 1 بات ہی پیش کر کے دکھا دو، اس پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اور پھر آیا تو پھر کیسا آیا، کل اس کا بیان آیا بھی تو کیسا آیا کہ ہر ایک کے مذاق میں وہ آیا، بچوں نے مذاق اڑایا۔ الفیل ملفیل کل بتایا تھا کہ ہاتھی کیا ہے، آپ کو معلوم ہے ہاتھی کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا سب پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ تو بہرحال قرآن کا یہ چیلنج، قرآن کا یہ اعجاز، قرآن کی یہ نشانی قیامت تک کے لیے امام الانبیاء کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پچھلے انبیاء کو بھی معجزات دیے گئے تھے، نشانیاں دی گئی تھیں، لیکن ان کا معجزہ، ان کی نشانیاں ان کے زمانے تک رہیں، نبی رہے، بلکہ ان کے زمانے میں بھی وقتی طور پر جو ہے پائی گئی، پھر ختم ہو گئی۔ جسے صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، تو پھر اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اونٹنی وہ بھی حاملہ ہو، گابھن ہو، اور نکلتے ہی فوراً بچہ جنے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، اور اللہ نے جو ہے پہاڑ پھٹا، چٹان پھٹی اور اونٹنی نکلی، اور فوراً اس نے بچہ دیا۔ تو وہ نشانی ان کے زمانے میں ختم ہو گئی، لیکن یہ قرآن قیامت تک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی کا اور اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت کے قریب تک یہ قرآن، اس کے علوم، اس کے فنون، اس کی باتیں قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گی، اور جو بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی باقی رہے گا۔ ہاں، یہ مضمون اللہ ابھی ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، خاص کر اس ملک کے حالات، تو اس کے اندر اگر ہمیں جو ہے زندہ رہنا ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور ہماری نسلوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ کی نسلیں، ہمارے بچے، ان کی اولادیں اسلام پر، دین متین پر جمی رہیں، گامزن رہیں، چلتے رہیں، عمل کرتے رہیں، تو پھر ہمیں جو ہے قرآن اور قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اور میں بار بار یہ باتیں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کو ہزاروں معجزے، ہزاروں نشانیاں دی گئیں، لیکن ان نشانیوں میں 4 نشانیاں، 4 معجزے ایسے ہیں جو دائمی ہیں، ہمیشہ پائے جائیں گے، قیامت کے قریب تک پائے جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان 4 کے ساتھ ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق، ہمارا ربط ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ان سے تعلق اپنا رکھنا ہے، تاکہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ جب وہ 4 معجزے، وہ 4 نشانیاں باقی رہیں گی، تو جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا وہ بھی انشاءاللہ باقی رہے گا۔ دنیا والے مٹ جائیں گے، مٹ گئے اسلام کو مٹانے والے، لیکن باقی ہیں اللہ کے ماننے والے، اور قیامت تک رہیں گے۔ ہاں، فارسی میں مقولہ ہے ای خیالستو محالستو جنوں، یعنی جو آج اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں اور اسلام کے خلاف انہوں نے پلان بنا رکھا ہے، تو کہتے ہیں یہ ان کی کچا خیال ہے، ان کی بیوقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے، وہ اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ ہاں، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال تو وہ 4 معجزے، وہ 4 نشانیاں جو دائمی
اور ہمیشہ ہر زمانے میں پائی جائیں گی، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے لے رکھی۔ ہاں سمجھے؟ جس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں وہ کلام کیسے مٹ سکتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی ہم حفاظت کرتے آئے ہیں۔ جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ یہاں پر اس میں فاعل کا صیغہ قرآن نے استعمال کیا ہے جس میں استمرار ہوتا ہے، یعنی پہلے بھی ہر زمانے میں قرآن کی حفاظت ہم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو جو بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو پہلا معجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک، ہاں کاغذ میں لکھا ہوا قرآن نعوذ باللہ مٹایا جا سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے، لیکن سینوں سے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہاں یہ کاغذ میں لکھا ہوا یہ قرآن اللہ نہ کرے اس کو تو جلایا اور مٹایا جا سکتا ہے، لیکن جو سینوں میں بسایا گیا ہے، سینوں میں اتارا گیا ہے، اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اور ایک زبر زیر پیش کا فرق کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں کسی نے کچھ تبدیلی کی فوراً لاکھوں کروڑوں حفاظ فوراً لقمہ دینا شروع کر دیں گے، یہ غلط ہے، یہاں غلط پڑھا گیا۔ تو پہلا معجزہ ہے قرآن کریم، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نشانی۔ دوسرا ہے حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو سمجھایا ہے اپنی زبان اور اپنے عمل کے ذریعے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بھائی قرآن تو ایک مختصر کتاب ہے، شارٹ کٹ کتاب ہے، جیسے اسکول کے اندر ایک اصل بک ہوتی ہے وہ شارٹ کٹ ہوتی ہے، پھر اس کی گائیڈ ہوتی ہے، گالاز گائیڈ ہو کے نونس گائیڈ ہو کے اپیکشت ہو، اس کی اپیکشا زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو گائیڈ وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، اس میں وہ سوال بھی ہوتے ہیں جو کتاب میں ہوتے نہیں لیکن ہوتے ہیں، کتاب میں ہوتے نہیں لیکن ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اس کے پیچھے بہت کچھ کھوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں، اور جو خالی اپنا وقت کہیں اور کھوتے ہیں پھر بعد میں روتے وہ کہتے ہیں اندر کا آئے نہیں سوال۔ خیر، تو ایسے ہی قرآن جو ہے وہ اصل کتاب ہے اور اس کی تفصیل گائیڈ جو ہے وہ حدیث پاک ہے، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دو چیزوں کا نام ہے۔ الفاظ تو آپ کو سورہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے لے کے من الجنۃ والناس سورہ ناس تک، یہ 114 صورتوں میں 30 پاروں میں الفاظ ملیں گے آپ کو، لیکن قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اس کے میننگ اور معنی کا نام بھی ہے۔ تو الفاظ تو 30 پاروں میں قرآن کے اندر ہے اور معنی حدیث پاک میں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا ہے، اس کا معنی، مطلب، اس کی تشریح، تفصیل، ڈیٹیلز اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل اور فعل کے ذریعے بھی سمجھایا ہے۔ تو قرآن دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو قرآن کی حفاظت ہوگی، قرآن قیامت تک رہے گا، تو حدیث بھی قیامت تک رہیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اصل بک باقی رہے اور گائیڈ جو ہے ختم ہو جائے، نہیں، کیونکہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ پلس میننگ اور معنی اور مطلب و تفسیر کا بھی نام ہے۔ تو جہاں قرآن کو اللہ محفوظ رکھیں گے، سیو رکھیں گے، ویسے ہی حدیث بھی محفوظ رہے گی قیامت تک۔ یہ دو معجزے ہمیشہ رہنے والے۔ کبھی کسی یہ ہوگا کہ کچھ کتابوں کو جلا دیا جائے، کچھ معاملہ ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا سے قرآن اور حدیث دونوں ختم ہو جائیں، یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ کتنے ہیں مٹ گئے مٹانے والے، لیکن یہ نہیں مٹنے والے انشاءاللہ۔ تیسرا ہے، یہ دونوں چیزیں کہاں پڑھائی جاتی ہیں بھائی؟ مدرسوں میں۔ تو مدرسے بھی باقی رہیں گے، مدرسے بھی قیامت تک، 1 2 10 20 50 مدرسوں کو۔ مدرسے بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، مدرسے عمارت اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے تو جب چھٹی ہوتی ہے، ویکیشن ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مدرسہ بند ہو گیا، مدرسہ ختم ہو گیا، پڑھائی ختم۔ کہاں، عمارت تو جو کی تو رکھی ہوئی ہے، اب تو اور ویری کلین ہو گئی، اب تو بچے نہیں ہو تو گندگی بھی نہیں ہو رہی، صفائی بالکل، بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، پھر مدرسہ کیسے بند ہو گیا؟
دا ڈور از اوپن، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے، پھر مدرسہ بند کیسے ہو گیا؟ پتہ چلا کہ پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہے، یعنی اصل مدرسہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والوں سے ہے۔ اسی لیے استاد محترم مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کے عمر میں اضافہ فرمائے، ہماری قوم مردہ پرست قوم ہے۔ زندگی میں قدر نہیں ہوتی، جب انسان چلے جاتا ہے نا پھر کہتے ہیں حضرت ایسے تھے اور ایسے تھے۔ مردوں کی پوجا کرتے، مردہ پرست قوم ہے، زندگی میں قدر نہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں، بلکہ یعنی جو غیر چاہتے ہیں، جو میڈیا چاہتا ہے ہمارے رہنما اور اکابر کے خلاف یعنی مائنڈ واش کرنا اور ذہن خراب کرنا، تو اس کی رو میں ہم لوگ بہہ جاتے ہیں۔ کہیں سے بھی کچھ بات سن گئی تو بولو ہاں حضرت تو ایسے ہی ہیں، الٹا سیدھا بولنا شروع۔ لیکن جنہوں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یعنی 90 کی سال کی عمر تقریباً ہو رہی ہے، 90 سال پلس اب پہنچ رہے ہوں گے شاید، اس سے کم نہیں ہے۔ لیکن اب بھی اس عمر کے اندر بھی پوری دنیا میں بھاگنا دوڑنا، امت کے لیے آواز اٹھانا اور پھر دارالعلوم میں پڑھانا، سب کچھ چل رہا ہے۔ اور میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور سنا بھی اور پھر دیکھا بھی، تو یقین آیا کہ ایسی بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی 10 سے 15 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول، اتنی ساری مشغولیات کے باوجود۔ دلی ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی تھی 3 سال پہلے، بہت آرام سے اکیلے بیٹھے تھے اور اسی فلائٹ سے جو ہے سعودی ایئر لائنس سے حضرت بھی جدہ جا رہے تھے، اور اللہ نے جو ہے ملاقات کروا دی، اتنی آرام سے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے بالکل۔ جب وہ جہاں سے فلائٹ اصل میں بیٹھنا ہوتا ہے، جو ویٹنگ روم ہوتا ہے لاسٹ میں سب کچھ ہو جانے کے بعد، تو وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، بس تھوڑی دیر ملاقات کی، 5-10 منٹ بات کی، پھر اس کے بعد جو آنکھ بند کر کے پڑھنا شروع کیا تو آدھا پونے گھنٹے تک پھر آنکھ نہیں کھولی۔ ایسا یعنی آدمی ہے۔ بہرحال تو حضرت کو کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ مدرسے ختم ہو جائیں گے، تو کہا کہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہارا پاگل پن ہے، ہمارے علماء جہاں بیٹھ جائیں گے وہ جگہ مدرسہ بن جائے گی، کسی سڑک کے کنارے بیٹھ جائیں گے وہاں وہ مدرسہ بن جائے گا، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں گے وہ مدرسہ بن جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی طرح تو پڑی، انار کے درخت کے نیچے ایک پڑھانے والا استاد، ایک پڑھنے والا طالب علم، ایک پڑھانے والا استاد اور ایک پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، ان دو کے ذریعے وہ شجر پھیلا، اتنا پھیلا کہ پھیلتا چلا گیا۔ آج پوری دنیا کے ہر ملک میں کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند سے استفادہ کرنے والے اور پڑھنے والے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پوری دنیا میں دین متین کی خدمت نہ کر رہے ہوں۔ فیض ہے۔ تو کہا کہ مدرسے، ان عمارتوں کا نام، ان کو تم توڑ سکتے ہو، ان کو ختم کر سکتے ہو، عمارتوں کو توڑ سکتے ہو، گرا سکتے ہو، لیکن علماء جہاں بیٹھ جائیں گے وہ جگہ مدرسہ بن جائے گی، چاہے وہ سڑک ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، بیابان ہو، کہیں بھی ہو، کسی درخت کے سائے میں ہو۔ تو تیسرا معجزہ جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، وہ مدرسے رہیں گے۔ قرآن حدیث، نمبر 3 پر مدرسے، اور نمبر 4 اب تو سمجھ آنا چاہیے نا، کون بھائی ان دونوں کو پڑھائے گا؟ کون؟ علماء۔ تو علماء بھی قیامت تک رہیں گے۔ 10 20 100 50 500 1000 2000 کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سارے علماء ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ 4 معجزے ہیں، قرآن، حدیث، مدرسے اور علماء، علم دین کے خادم، یہ چاروں قیامت تک رہیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو ان چاروں میں شامل کرنے کی کوشش کرو، ان سے اپنا تعلق قائم کرو۔ خود نہیں جڑ سکتے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یا عام مسلمان قرآن کی خدمت اپنے مال کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے کر سکتا ہے، اپنے تعاون اور ہیلپ کے ذریعے قرآن کی خدمت کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کی تعلیم کو پھیلا تو نہیں سکتا، لیکن پھیلانے میں حصہ لے سکتا ہے، پھیلانے میں حصہ لے سکتا ہے۔ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، امام الانبیاء کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، علماء کے اوپر جو کچھ خرچ کیا جائے گا انشاءاللہ وہ دین متین کی حفاظت میں خرچ ہوگا۔ جب اللہ دین کی حفاظت کریں گے تو اس خرچ کرنے والے کی، اس کی نسلوں کی حفاظت بھی ضرور کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ 4 معجزے ہیں۔ یہ بات آج آ گئی کہ قرآن کا معجزہ آیا تھا تو ساتھ میں 3 معجزے کیوں چھوڑ دوں میں؟ تو چاروں باتیں یہ اس کیا کہتے ہیں حوالے سے میں نے بیان کر دی۔ لہذا اپنے آپ کو ان چاروں سے جوڑنا چاہیے۔
جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ایسے گئے گزرے زمانے میں، ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے ناموافق حالات کے اندر اپنے دین کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے نسلوں کی حفاظت کرے، تو ان چاروں سے اپنے آپ کو جوڑ لے، قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو جائے، حدیث کی تعلیم سے جڑ جائے، مدرسوں سے اپنا تعلق قائم کر لے، اور علماء سے جو ہے اپنا تعلق باقی رکھے۔ ہاں، تو انشاءاللہ خود اپنے بچوں کو قرآن سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، حافظ بنائے، عالم بنائے، ورنہ ان سے محبت رکھے۔ اسی لیے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، پیارے آقا نے مسلمانوں کی 4 کیٹیگریاں بیان کی ہیں، 4 کیٹیگریاں بیان کی ہیں۔ یہ اصل تھرمامیٹر ہے، اس کے اندر اس سے ناپنا ہے کہ ہمارے اندر اسلام کا کتنا پاور اور کون سا تھرمامیٹر پایا جا رہا ہے، اور کون سی کیٹیگری میں ہم لوگ ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 طرح کے الفاظ ہیں، کہیں ہیں کن عالمن یا اغدو عالمن۔ پہلے فرمایا کہ عالم بن جانا، اے میرے امتی، اے مجھ کو فالو کرنے والے، اگر تجھے اللہ توفیق دے، حالات سازگار ہوں، موقع ملے، کوشش کر کے اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو پہلا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ کیٹیگری، جیسے دنیا والوں کی کیٹیگری ہوتی ہے نا، تو امام الانبیاء کیٹیگری بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کیٹیگری بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی کیٹیگری، پہلا درجہ کن عالمن، عالم بن جانا، حالت یعنی موافق ہوں، پریشانی نہ ہو، اور موقع ہے تو پڑھ کر، قربانی دے کر جو ہے کیا عالم بن جانا۔ اگر یہ نہیں ہو سکا، حالات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، موقع نہیں تھا، پریشانیاں تھیں، جو بھی تھا، نہیں ہو سکا، او متعلمن، سیکنڈ نمبر پر کہا کہ یا تو طالب علم بن جانا، اسٹوڈنٹ بن جانا، اسلام کا طالب علم بن جانا، کیونکہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک، علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک۔ تو علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں۔ بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑی عمر میں جا کر عالم بنتے ہیں، دادا اور پوتا ساتھ میں پڑھتے ہیں، دالوں کی تو ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ بلکہ ابھی یو پی، میں نے سنایا تھا کہ یو پی کے کسی علاقے میں یا شاید ہریانہ کے کسی علاقے میں ایک ہی مدرسے سے دادا اور پوتے دونوں حافظ بن کے نکلے، ایک ساتھ دونوں کی دستار بندی ہوئی۔ 13-14 سال کا پوتا تھا اور دادا کی عمر 60 کے قریب تھی، تو دادا بھی ساتھ میں حافظ بن رہا اور پوتا بھی، دونوں دادا اور پوتے ایک ساتھ، ان کی کیا ہے دستار اور امامہ ان کو باندھا گیا۔ تو کہا کہ او متعلم، یا طالب علم بن جانا، علم حاصل کرنے والا بن جانا، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا، حالات ایسے نہیں ہیں، او مستمعان، تیسری کیٹیگری کہ علم کی اور علماء کی باتوں کو اچھی طرح سننے والا بن جانا۔ الحمدللہ اللہ نے یہ ماحول ہمیں دے رکھا ہے، لیکن دن بدن لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں، تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی۔ چلو کسی کو واقعی کام آ گیا، لیکن پابندی کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ قرآن کے لیے جتنا بھی وقت مل گیا، ہم پوری گہرائی کے ساتھ پورا قرآن، یعنی صرف ناظرہ پڑھنا اور سیکھنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے، تو پوری گہرائی کے ساتھ اس کے معنی، ترجمہ اور تفسیر اور فلاں کو پڑھنا، اس میں تو پوری زندگی چاہیے۔ لیکن کم سے کم جو ہے 2 دن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، سمجھے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، کہتا ہوں میں بات ان کی، لفظ میرے ہیں، بات ان کی، بات تو اللہ کی ہو رہی ہے نا، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو تیسرا درجہ ہے او مستمعان، کہ علم کی اور علماء کی باتوں کو اچھی طرح سننے والا بن جانا، ان کی صحبت میں جانے والا بن جانا، یہاں وہاں الٹے سیدھے کہ یوٹیوب پہ سن لیں گے، وہ یوں سن لیں گے، جو لائیو مجلس میں حاضر ہو کر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی طرف سے ہدایات کے فیصلے ہوتے ہیں، دل پہ جو بات اترتی ہیں اور اللہ مجمع کی تڑپ پر جو باتیں نکلواتا ہے، وہ موبائل میں نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ہے کہ آپ بھائی دوسری چیزیں دیکھنے سے بچ گئے، اچھی بات بیان سن رہے ہیں، اتنا فائدہ ہوگا، لیکن وہ کیفیت کا بننا جو مجلس میں بیٹھ کر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ہوتا ہے اور علم کی مجلس میں ہوتا ہے، وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان جو ہے ہفتے میں 1 دن 2 دن تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ نکالنا چاہیے۔ تو او مستمعین، اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے،
الحمدللہ بہت سے ساتھی ہمارے پابندی سے شرکت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، قرآن کی محبت میں وہ شریک بھی ہوتے ہیں، اپنی جان بھی لگاتے ہیں، اور بہت سے ہمارے نوجوان اپنا مال بھی لگاتے ہیں وقتاً فوقتاً قرآن کے نام پر. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. او مستمیعاً تو تیسرا درجہ، تیسری کیٹیگری، یہ تو ہم میں سے ہر کوئی اس کو تو اختیار کر سکتا ہے. اس لیے نیت رکھیں کہ کوشش کریں گے. میں اپنی یہاں تفسیر ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہاں بھی اور جہاں بھی ہمیں موقع جتنا ملے کوشش کریں کہ علم کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں جائیں، قرآن کی اور حدیث کی باتیں سنیں، اپنے آپ کو جو ہے منور کریں. موبائل میں سننا وہ سیکنڈ نمبر پر ہے، لیکن اگر ہمیں لائیو مجلس مل رہی ہے اور موقع ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا ہم وقت کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے. آج کے دور میں بہت زیادہ لوگوں کے پاس یعنی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، لیکن علم دین کے لیے اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ او مستمیعاً، علم کی اور قرآن کی باتوں کو سننے والا، دھیان سے سننے والا بن جانا. تو یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس میں تو اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. بھائی ہم عالم نہیں بن پائے، حالات نہیں تھے، اب عمر ہو گئی، اور طالب علم بھی نہیں بن پائے، تو کم سے کم تیسری کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کریں، او مستمیعاً. اور نمبر 4 ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکا، بہت زیادہ بیزی ہے یا معاملہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے ایزی ہے، حالانکہ کاروبار کے لیے جاتا فیجی ہے، اتنی قربانیاں دے رہا ہے، لیکن دین کے لیے نہیں موقع مل پا رہا ہے، اور یعنی صورتحال نہیں ہے، حالات نہیں ہو پا رہے، تو او محبباً. چوتھا درجہ، لاسٹ کیٹیگری، یعنی اللہ کے رسول جو جس کو پسند کرتے ہیں اپنی امتی، چوتھے درجے کا لاسٹ والا کون ہے؟ کہ علم اور علم والوں سے محبت کرنے والا بن جانا. کہ بھئی میں عالم نہیں ہوں. دیکھو ہر لائن میں اچھوں میں برے بھی ہیں، کوئی لائن خالی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھوں میں برے بھی ہیں، لیکن ہم برائی دیکھیں گے تو پھر ہماری مثال، اللہ معاف فرمائے، بہت بھونڈی مثال دی گئی ہے، بہت بیکار مثال دی گئی ہے. کہ خنزیر جو ہے نا، جس کو سور بولتے ہیں، ہم زبان پر بہت بولنا ہونا، 40 دن زبان ناپاک ہو جائے گی. لوگ ایسا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں، لیکن بولے قرآن میں آیا لحم الخنزیر، تو بولے زبان بولنا نہیں، ورنہ زبان ناپاک ہو جائے گی، سور مت بولنا. واہ، ہزاروں گالی دے رہا ہے، اور بات میں گالی دے رہے ہیں. یعنی جہاں آپس میں یعنی نارمل بات کر رہے تو گالی بک رہا ہے، احساس بھی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا کون سا جملہ بولتے ہیں ہر بات میں، کہاں جا رہا ہے، سمجھے؟ منع کا نام لیتے ہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، وہ سڑے ہوئے الفاظ میں. نوجوان، میں کل ہی عصر کی نماز پڑھانے کے لیے جب مدرسے سے نکل کے یہاں میٹرو پہ پہنچا تو پیچھے 2 نوجوان وہ بھی بائک پر تھے، اور میں تھوڑا آگے تھا، کہ وہ یہاں سے میٹرو کے اسٹیشن سے لے کر یہاں اپنے کونے تک آنے میں اس نے 25 مرتبہ وہ لفظ بولا ہوگا. نارمل بات کر رہے ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں، جھگڑا نہیں کر رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے منع، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا میں وہ لفظ بول ہی نہیں سکتا. تو یہ حال ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ چوتھا درجہ ہے کہ علم والوں سے محبت کرنے والا بن جانا. کہ ہم عالم نہیں بن پائے، حالات نہیں بن پائے، ہاں اچھوں میں برے بھی ہیں، اس لیے برائیاں مت دیکھنا. میں کہہ رہا تھا کہ خنزیر باغ میں بھی جائے گا نا تو وہ پھولوں کو نہیں دیکھے گا، وہ خوبصورت گلاب کھلا ہوا ہے، چمیلی اور رات رانی اور فلاں اور موگرا اور یہ وہ، اس کو نہیں دیکھے گا. وہ کیا تلاش کرے گا؟ گٹر لائن کہاں ہے، پاخانہ کہاں ہے، ٹوائلٹ کہاں ہے، گندگی کہاں ہے، اسی کو تلاش کرے گا. تو ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی مثال خنزیر والی کیوں بناویں کہ ہم لوگوں میں عیب ہی تلاش کرنے لگ جائیں؟ جسے وہ گندگی ہی تلاش کرتا ہے، اچھائیاں اس کو نظر نہیں آتی. وہ شاندار بہترین گارڈن ہے لیکن اس کے لیے سب بیکار ہے. بہترین جو ہے علم والا ہے لیکن وہ کمیاں ہی تلاش کرے گا. کمی سے کون پاک ہے بھائی؟ معصوم ہونا تو نبیوں کی صفت تھی. نبی کے بعد کوئی عیب سے پاک نہیں ہے. کسی میں عیب کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اور جس کے کی اچھائیاں زیادہ ہیں، عیب کم ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. یہ ہے، ورنہ عیب تو ہر ایک کے اندر ہے. اس لیے چوتھا درجہ ہے کہ
ان سے محبت کرنے والا بن جانا کہ بھئی میں عالم نہیں بن سکا، میں طالب علم نہیں بن پایا، اور مجھے باتوں کو سننے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، میں نہیں جا پا رہا ہوں، لیکن یا اللہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو محبت کرنے والا بن جانا۔ آخر میں فرمایا ولا تکن الخامس، پانچواں مت بننا، ان چاروں سے نکل کر پانچواں مت بننا، فتہلک، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پانچواں کیا؟ علم سے، علماء سے، قرآن والوں سے، دین والوں سے دشمنی رکھنے والا، ان کے عیب بیان کرنے والا۔ ہاں محلے میں ایسے نمونے آپ کو مل جائیں گے، شرابی سے نفرت نہیں ہے، جواری سے نفرت نہیں ہے، بے نمازی سے نفرت نہیں ہے، ماں باپ کو ستانے والے سے نفرت نہیں ہے، ظلم کرنے والے سے نفرت نہیں ہے، جس نے پورے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو، اس سے نفرت نہیں ہے۔ ان سے تو اچھی طرح مل رہا ہے، لیکن بیچارہ کوئی عالم صاحب ہے، کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی دیندار آدمی ہے، بولے دیکھو یوں ہے، بولا اپنے آپ کو عالم، حالانکہ اس نے 1 روپیہ بھی نہیں کھایا ہے اس کا، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، بلکہ بات چیت بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے ان عالم صاحب، ان حافظ صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، کوئی لیا ہو، کوئی مسئلہ بنا ہو، اس لیے گالی دے رہا ہے، اس لیے برائی کر رہا ہے، نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں کھایا ہے، بلکہ کھلایا ہوگا، لیکن دیکھیں گے وہ انہی کی برائی، اور شرابی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بولے چل چائے پی کے آتے ہیں۔ تو یہ پانچواں ایسا مت بننا، سمجھ آ رہی بات؟ ہاں پانچواں مت بننا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پانچواں، آج کے دور میں علم دین کی خدمت کرنا ہی یہ بہت بڑا ہنگارہ گویا ہاتھ میں لے کے چلنے والی بات ہے۔ کون سپورٹ کرتا ہے بتاؤ تو صحیح؟ اللہ کے علاوہ، آج بات آئی تو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے ہے، کون سپورٹ کرتا ہے؟ ہاں 2-4 لوگ بیچارے محبت سے مل لیتے ہیں، انکار نہیں ہے، ہیں محبت کرنے والے، لیکن سپورٹ کون کرتا ہے؟ حالات ہر ایک پر آتے ہیں اور باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، برائی کرنے والے زیادہ ملیں گے، ہاں، لیکن ہمارا اللہ نے دل اتنا مضبوط بنایا ہے نا کہ لوگ معلوم پڑتا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا بول رہا تھا، لیکن ہم تو دین کی خدمت کرنے والے پاگل لوگ ہیں، لگے رہتے ہیں بس۔ ورنہ جو حالات گزرے آپ کو معلوم ہے، جب چوٹ کا دور تھا، بات آ جائیے، آپ اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے 2 سال پہلے جب مجھے چوٹ لگی تھی اور نمازوں میں آنا بہت مشکل ہوتا تھا، وہ وقت کیسے گزرا ہے میں جانتا ہوں، لیکن حال پوچھنے کوئی نہیں آتا تھا کہ امام صاحب کیا حال ہے، یہ تو نہیں، یعنی خالی منہ میں کوئی ہدیہ لے کر آنے والی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف زبان سے بھی حال پوچھنے کوئی نہیں آتا تھا۔ ارے گھر پہ تو کیا کھا کے آئیں گے، مسجد میں نہیں پوچھتے تھے 2 4 5 10 کے علاوہ، لیکن بولے گاڑی لے کے تو گھومتے رہتے ہیں، فجر بھی نہیں آتے، دنیا بھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی احمد آباد میں آدمی رات کو نہیں رہتا ہے، صبح آتا ہے، اور مختلف ذمہ داریاں، اللہ کا شکر ہے اس کو میں یعنی بہت اچھی طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مختلف یعنی دین کی ذمہ داریوں میں اللہ نے لگا رکھا ہے، تو کم سے کم پہلے پوچھو، پھر بدگمانی کرو، پھر غیبت کرو، کیوں فری میں گناہ کما رہے ہو؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، پہلے حالات معلوم کرنا چاہیے۔ اس وقت جو دور گزرا ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، بس اللہ نے کرم کیا، دعائیں ہیں آپ حضرات کی۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ پانچواں مت بننا، علم والوں کی، علماء کی اور دین والوں کی برائی کر رہا ہے، اچھائی تو کیا کرے گا، برائی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چاروں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے الگ الگ انداز سے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، سمجھا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں بھی نشانیاں بیان کی، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں کیا کرتا ہوں، مردوں کو زندہ، مردے سے زندے کو، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہوں۔ الگ الگ انداز سے مختلف مقامات پر اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھیر کر، بدل کر مثالیں اللہ نے بیان کر دی، لیکن جس کو نہیں ماننا ہے تو اس کو ہزاروں مثالیں بیکار ہیں، اور ماننے والے کے لیے ایک مثال بھی کافی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو کافر لوگ، اکثر لوگ تو یعنی ناشکری ہی کرتے ہیں، اکثر لوگ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اس سے عبرت نہیں پکڑتے، بلکہ وہ ناشکری اور نافرمانی انکار ہی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کا انکار ہی کرتے ہیں، خاص کر جو اہل شرک ہیں، اہل کفار ہیں، وہ تو انکار ہی کرتے ہیں، ان باتوں کو کیا مانتے ہیں، اس کے اندر اشکالات کرتے ہیں۔
آگے جو آیت آئے گی انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا بیان ہوگا۔ اور بہت بڑا سوال کفار مکہ نے آ کر آپ کے سامنے رکھا تھا، مختلف باتوں کا مطالبہ کیا تھا، بہت اہم مضامین آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ آگے تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔